نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون صدق اللہ العظیم۔ پاکستان سمیت دنیا کے بڑے حصے میں آج انگریز کا نظام چل رہا ہے اور اس کی وجہ سے پوری دنیا کا نظام تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ پاکستان کا عدالتی نظام آج ایک عرصے سے ناکام ہے، جب سے بنا اسی وقت سے ناکام ہے، لیکن اب تو تباہی عام ہو چکی ہے۔ ابھی ایک ویڈیو دیکھنے کا موقع ملا جس میں ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میرے 2 کروڑ روپے خرچ ہو گئے اور مجھے انصاف نہ ملا۔ جھگڑا بھی بھائی کے ساتھ چل رہا ہے، حالانکہ یہی فیصلے مسجدوں میں ہوا کرتے تھے اور یہی فیصلے قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتے تھے، جلدی ہو جایا کرتے تھے۔ اب تو نیچے کی عدالتیں اور اس کے بعد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے پہنچتے پہنچتے کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ یہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے 2 کروڑ خرچ ہو چکے ہیں اور اب تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ تو ہمارا عدالتی نظام کروڑوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں ایک جانب سے اور کروڑوں روپے دوسری جانب سے، نیچے کورٹ اور پھر ہائی کورٹ اور پھر وہاں پر وکیلوں کی فیسیں اور چکر لگتے رہتے ہیں، اور پھر وہاں قوم کا پیسہ اس پر بھی خرچ ہوتا ہے کہ ججوں پر پیسے خرچ ہوتے ہیں، وہ بھی قوم کا پیسہ ہے، ججوں کو پیسے دیے جاتے ہیں، پھر لوگ جیلوں میں پڑے رہتے ہیں ایک طویل عرصے تک، اربوں روپے کے اخراجات ان پر آتے ہیں، حالانکہ 1 سال سے زیادہ قید تو ہے نہیں۔ جو ہمارے ائمہ قائل بھی ہیں تو 1 سال کی قید کے قائل ہیں، ہمارے ہاں سال عمر قید کی سزائیں ہوتی ہیں۔ وہ سارا خرچہ، اس پر کروڑوں روپے کے اخراجات آتے ہیں، وہ قوم بیچاری برداشت کرتی ہے، پھر اس کا خاندان برداشت کرتا ہے۔ پھر آپ نے عمر قید کر دی تو عمر قید میں اس کی بیوی بچوں کے کیا جرم ہے؟ ان کو بھی ایک بہت بڑی سزا مل جاتی ہے کہ وہ دھکے کھاتے رہتے ہیں، نہ جو ہے بیوی شادی کر سکتی ہے کہ شوہر جیل میں پڑا ہے۔ تو یہ دجالی نظام ہے، یہ کفریہ نظام ہے۔ پاکستان کا عدالتی نظام کفریہ ہے، پاکستان کا عدالتی نظام ظالمانہ ہے۔ اس لیے پوری قوم کو اس طاغوتی اور دجالی اور شیطانی اور کفری نظام کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ معروف فیشن ڈیزائنر محمود بھٹی انصاف نہ ملنے پر مایوس ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ستارہ امتیاز اور اعزازی کونسل جنرل کا عہدہ واپس کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اب ملک میں جاری تمام امدادی سرگرمیاں بھی بند کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مقدمات پر ان کے 2 کروڑ روپے کے اخراجات آ چکے ہیں مگر انصاف نہیں ملا۔ لاہور سے شاہد حسین کی رپورٹ۔ یہاں پہ میں 2000 بچوں کو سپانسر کرتا ہوں، وہ سارا کچھ میں بند کر رہا ہوں۔ NCA کالج ساری چیزیں میں بند کر رہا ہوں، غریبوں کا علاج میں بند کر رہا ہوں، پاکستان پیسہ دینے میں بند کر رہا ہوں۔ معروف فیشن ڈیزائنر محمود بھٹی لاہور کی سول اور سیشن عدالتوں میں پیش۔ سول عدالت میں انہوں نے اپنے بھائی سینئر وکیل منیر بھٹی کے خلاف جعلسازی سے یتیم خانے کے لیے مختص اراضی اپنی بیوی کے نام کرانے کے الزام میں دعویٰ دائر کر رکھا ہے، جبکہ سیشن عدالت میں وہ اپنے خلاف ہتک عزت کے 2 دعووں میں پیش ہوئے۔ ایڈیشنل سیشن جج حمیرہ کی عدالت میں محمود بھٹی نے موقف اختیار کیا کہ یتیم خانے کے لیے مختص زمین ان کے بھائی منیر بھٹی نے اپنے اور بیوی کے نام منتقل کرا لی۔ ایڈیشنل سیشن جج نے ریمارکس دیے کہ انہیں تو یہ 2 بھائیوں کے جھگڑے کے سوا کچھ نہیں لگ رہا۔ محمود بھٹی نے جواب میں کہا کہ انسان جب مرتا ہے تو کفن پر جیب نہیں ہوتی، اللہ نے کھربوں روپے دیے ہیں، لیکن بھائی نے والدہ کی موت کی خبر تک نہیں دی۔ 2 سال سے میری تنخواہیں بڑھ رہی ہیں، ابھی تک وکیلوں اور میری ٹیونگ پہ 2 کروڑ روپے لگ چکا ہے یتیموں کے لیے، یتیموں کے لیے، میرے لیے نہیں ہے۔ میں نے اپنے لیے کمرہ نہیں لینا، وہ میں نے پیسوں سے زمین لی ہے، وہ وکیل ساری اپنی اور اپنی بیوی کے نام پہ کروا دی زمین یتیموں کی۔ محمود بھٹی کا کہنا تھا کہ وہ پیرس میں پاکستان کے اعزازی کونسل جنرل ہیں، لیکن اب وہ یہ عہدہ اور ستارہ امتیاز بھی واپس کر رہے ہیں۔ جو ستارہ امتیاز ملا ہے وہ میں واپس دے رہا ہوں، مجھے نہیں چاہیے ستارہ امتیاز۔ میں آنری کونسل جنرل ہوں پاکستان کا پیرس میں، وہ میں واپس دے رہا ہوں سب چیزیں، اور پاکستان سے کتنا میرا پیسہ ہے میں واپس لے کے جا رہا ہوں۔ محمود بھٹی نے بتایا کہ 2 سال میں ان کے اپنے کیسز پر 2 کروڑ روپے کے اخراجات آ چکے ہیں، لیکن ان کی بات نہیں سنی گئی۔ وہ اپنی آواز عالمی میڈیا پر بھی اٹھائیں گے، اور اگر چیف جسٹس پاکستان نے ان کے کیسز پر ایکشن نہ لیا تو وہ بھوک ہڑتال بھی کریں گے۔ کیمرامین بدر منیر اور ولید شاہد کے ساتھ شاہد حسین، جیو نیوز۔